ہندوستان کی ایک انقلابی ویب سائٹ جہاں سے آپ موجودہ حالات سے متعلق علماء حقانی اور علماء ربانی کے بیانات ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.ittaqullah.com۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہر ایک چیز اپنے اندر ایک مخصوص تاثیر رکھتی ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا، پھلوں میں آم ہے، امرود ہے اور دیگر پھل ہیں. ہر ایک پھل اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے. انگور کا مزاج الگ ہے، آم کا مزاج الگ ہے، جام کا مزاج الگ ہے. پھولوں میں سینکڑوں قسم کے پھول ہیں، ہر پھول کے اندر خوشبو الگ ہے، رنگت الگ ہے اور ہر ایک کا کام الگ ہے. گلقند جو بنایا جاتا ہے ہر پھول سے نہیں بنایا جاتا. گلاب کا پھول ہے اور وہ بھی ایک مخصوص قسم کی ذات کا پھول ہے. اللہ نے مٹی الگ الگ بنائی، ہر ایک کی تاثیر الگ ہے. پتھر الگ بنائے، کوئی کوڑیوں کے مول میں بکتا ہے اور کوئی پتھر نگینے کے طور پر جڑتا ہے اور اس کی قیمت لاکھوں روپے ہوتی ہے، 1 ملی گرام کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر اعضاء بنائے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، دل ہے، دماغ ہے، کان ہے. ہر ایک انسان ہی کے اعضاء ہیں لیکن ان کا کام جدا ہے.
کان کا الگ کام ہے، ناک کا الگ کام ہے، پیروں کا الگ کام ہے، ہاتھوں کا الگ کام ہے، دل کا الگ کام ہے، دماغ کا الگ کام ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ وہی کام کرے گی، اس کا کام دوسرا نہیں کر سکتا. آنکھ سے دیکھنے کا کام انسان کرتا ہے، اگر آنکھ چلی جائے تو کوئی آدمی ہاتھوں سے دیکھنے کا کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا دل کمزور ہو جائے اور اس کے جسم میں ایک اور گردے کا اضافہ کر دیا جائے اور کڈنی کا اضافہ کر دیا جائے تو دل کا کام گردہ نہیں کر سکتا. ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اپنی ذمہ داری دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ذمہ داری ہم نے اس کو بتا دی. بلی کا کیا کام ہے، چوہے کا کیا کام ہے، کتے کا کیا کام ہے، شیر کا کیا کام ہے، باغ کا کیا کام ہے، ریچھ کا کیا کام ہے. وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. پتے ہزاروں قسم کے، ہر ایک کی تاثیر الگ ہے. نیم کے پتوں کی، جنتر کے پتوں کی تاثیر الگ ہے. وہ اپنا کام کریں گے، یہ اپنا کام کریں گے. ایک انسان چائے بنا رہا ہو، چائے کے بنانے میں چائے کی پتی لگتی ہے، شکر اور دودھ اور پانی. ان میں جو چیز جتنی مقدار میں لگنی ہے اتنی مقدار میں لگنا ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی چیز کی کمی ہو جائے تو اس کمی کی تلافی کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی. شکر کم ہو گئی تو پتا بڑھا دیا، دودھ کم ہو گئی، دودھ کم ہو گیا تو آپ نے شکر کو بڑھنا. دودھ اپنا کام کرے گا، شکر اپنا کام کرے گی. ایک کا کام دوسرے سے نہیں ہو سکتا. یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ چکی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات میں ہر مخلوق کی خاصیت، ہر مخلوق کی کیفیت اور اس کی ذمہ داری جدا جدا ہے، یہ پہلا مقدمہ. اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ایک کا کام دوسرا نہیں کر سکتا. انسان اپنے انگوٹھی کے نگینے کے اندر فیروزہ، نیلم، عقیق، ہیرا، سینکڑوں قسم کے پتھر ہیں، لیکن ہر ایک پتھر کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے جدا رکھی ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ عموماً آج مسلمان اس کے اندر افراط و تفریط کے اندر مبتلا ہیں. جو حضرات سن چکے ہیں تو ان کے اندر عقیدے کی تجدید ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں سنا بات ان تک پہنچ جائے گی. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پتھر مجھے رات آتا ہے، میرے ستارے کو جڑتا ہے اور یہ جڑ جاتا ہے تو میری تقدیر بدل جاتی ہے، میرا کاروبار چمک جاتا ہے، میں مٹی اٹھاتا ہوں تو سونا ہو جاتا ہے، اور ہر طرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی اس پتھر کی وجہ سے. اور اگر پتھر رات نہیں آتا، نگینا رات نہیں آتا، تو سمجھتے ہیں کہ میرا مقدر بگڑ گیا، میں سونا اٹھاؤں تو مٹی بن جاتا ہے اور اجالوں میں جاتا ہوں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ عقیدے کے اندر افراط و تفریط ہے. میں نے جو چیز آپ کو بیان کی کہ ہر چیز میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے. ایک آدمی کو نزلہ ہوتا ہے، چھینک ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن دیا اور پرچی لکھ دی کہ میڈیکل شاپ سے جا کر آپ یہ دوائی لے لینا، لیکن ساتھ میں یہ ہدایت کرتا ہے
کہ آپ پانی کو ابال کر پئیں، گرم کر پئیں، پانی نہ نہائیں، سرد چیزوں سے، فریج کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مزاج کے حساب سے فریج کی کولڈ ڈرنک اور ٹھنڈے مشروبات آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی نہانا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے مزاجوں میں کچھ قمری مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ شمسی مزاج کے ہوتے ہیں، یعنی نرم مزاج کے، گرم مزاج کے، آتشی مزاج کے، آگ کے مزاج کے، آبی مزاج کے، پانی کے مزاج کے۔ تو لہذا ان پتھروں کی خاصیت کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پتھر اور اس آدمی کے مزاج میں دونوں میں یکسانیت ہے یا نہیں۔ جیسے امام جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہو اور کوئی مقتدی آ کر یوں کہے کہ میں 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں فجر کی، وحدت نہیں ہے امام اور مقتدی کے اندر، دونوں کا ٹاور الگ ہے، اس کا ٹاور فجر ہے، اس کا ٹاور جمعہ کی نماز ہے، تو لہذا مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، وحدت اور یکسانیت نہیں ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی ہیں، اور امام صاحب سے سہو ہو گیا، بھول ہو گئی قرات کے اندر، باہر سے ایک آدمی وضو کرتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی اور اس نے لقمہ دیا، امام نے اگر لقمہ دے دیا تو امام کی نماز فاسد ہو گئی۔ کیا پتا کہ کیا غلطی کی اس نے؟ اپنی نماز کو، اپنی قرات کو صحیح کیا، اس نے کیا غلطی کی؟ وحدت نہیں ہے امام کی نماز میں اور خارج نماز جو شخص ہے نماز کے باہر، ان کے اندر وحدت نہیں، یکسانیت نہیں ہے۔ تو ان نگینوں کے اندر بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے، ایک آدمی گرم مزاج کا ہے، آتشی مزاج کا ہے، شمسی مزاج کا ہے، اور ان نگینوں میں، پتھروں میں اللہ نے تاثیر رکھی، طاقت رکھی، قوت رکھی۔ اگر اس کو ایک اور گرم پتھر دے دیا جائے تو یہ تو ہوگا کہ کرے گا نیم چڑھا ہو گیا، اسے اور ٹیمپریچر دے گا، اس کے ٹیمپریچر کو اور اس کی گرمی کو اور اس کی حدت کو توڑنے کے لیے نرم پتھر، ٹھنڈا پتھر دینا چاہیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کے مزاج میں اعتدال آئے گا، اس کے مزاج کے اندر میانہ روی آئے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پتھروں میں تاثیر رکھی ہے، جیسے ٹماٹر کی اپنی تاثیر ہے، برف کی اپنی تاثیر ہے، فریج کے پانی کی اپنی تاثیر ہے، جو وہ کام کریں گے یہی پتھر بھی کام کرے گا۔ یہ مقدروں کو، یہ تقدیروں کو بدلنے والا نہیں ہے کہ آپ نے پتھر ڈال لیا، آپ نے نگینہ ڈال لیا اور آپ کا مقدر سنور گیا۔ ہوتا یہ ہے مزاج میں گرمی ہے اور آپ نے جو ہے وہ پتھر ڈالا جو نرم مزاج کا ہو، تو اب مزاج کے اندر اعتدال آئے گا، گاہک آ کر بات کرے گا، شرافت سے بات کرے گا، اخلاق سے بات کرے گا، محبت سے بات کرے گا، نرمی سے بات کرے گا۔ آئیے صاحب آپ گرمی میں آئے ہیں، ذرا ٹھنڈا تو لیجیے، ذرا تشریف تو رکھیے، ذرا اے سی کے نیچے بیٹھیے، پنکھے کے نیچے بیٹھیے۔ اس کا جو حدت اور مزاج میں ٹیمپریچر تھا، اس جو ہے نگینی کی وجہ سے وہ نارمل ہو گیا، اور اگر گرم پر گرم دے دیا اور وہ آیا اور اس کا موڈ خراب تھا، ارے سالے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نکل۔ اب وہ خریدنے والا بھی تھا تو وہ بھاگ گیا، اب کہتا ہے کہ پتھر سے میرا مقدر خراب ہو گیا۔ پتھر سے خراب نہیں ہوا، تو نے تیری تدبیر سے اپنی تقدیر کو خراب کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ تو نماز، روزہ، قربانی، حج بیت اللہ، زکات، صدقہ، تلاوت، تہجد، اشراق، اوابین، ان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تاثیر اور قوت رکھی ہے۔ نماز کا کام کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے نمازی کو روکتی ہے۔ نماز پڑھے اور آنکھوں کا زنا کرے یہ نہیں ہو سکتا، نماز پڑھے اور زبان کا زنا کرے یہ نہیں ہو سکتا، نماز پڑھے
اور کانوں کا زنا کرے، قدموں کا زنا کرے، دل کا زنا کرے، خیالات کا زنا کرے، کہ جس عورت کو دیکھا اور اس کے بارے میں تصور کیا کہ کاش یہ میری باہوں میں ہوتی، میں اسے چومتا، میں بدکاری کرتا اور میں اس سے اولاد کو پیدا کرتا، یہ دل و دماغ کا زنا ہے۔ اور رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے اور شرمگار اس پر ٹھپا لگاتی ہے۔ خط لکھنے کے بعد ایک آدمی ایک لیٹر لکھتا ہے، چیک لکھتا ہے، فلاں کو یہ چیک دے دیا جائے اور اماؤنٹ اتنی ہے کہ 7,786 روپے، لیکن دستخط کرتا ہے، دستخط کے بغیر چیک منظور نہیں، قبول نہیں۔ بھائی قربانی کے گوشت کے اثرات ہیں ابھی، آنکھیں وغیرہ سب بنے۔ قربانی سے انسان کے جسم کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے۔ جن کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی ان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، اور ان کا جانور اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو کر مرداروں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ تو مردہ کھانے سے جو جسم مردہ ہوتا ہے ان کے قلوب اور ان کے دماغ مردہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے 2 جمعہ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گوشت کھانے کے بہانے مسلمانوں کے لیے چن رکھے ہیں۔ عقیقہ کرو، بکرا کاٹو، دمبا کاٹو یا گائے کے اندر حصہ لو، گوشت کھاؤ، ولیمہ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اولم ولو بشاۃ، بکریوں سے تم ولیمہ کرو۔ ولیمہ تو اڈلی سے بھی ہو سکتا ہے، ڈوسے اور سامار سے بھی ہو سکتا ہے، ولیمہ ویجیٹیرین سے بھی ہو سکتا ہے، کسی نے منع کیا؟ لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولم ولو بشاۃ، تو آپ نے اشارہ دیا کہ جانوروں سے ولیمہ کیا کرو۔ ایک تو عقیقے میں کھلایا، ایک ولیمے میں کھلایا، اور ایک قربانی کے اندر تو اتنا کھلاتے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں۔ میں نے بتایا جس آدمی کو پرہیز ہو، ڈاکٹروں نے منع کیا ہو کہ تو گوشت نہیں کھا سکتا، چربی نہیں کھا سکتا، سالن کا گوشت نہیں کھا سکتا، ان ایام نہر میں آج بھی ایام نہر ہے، ابھی مغرب تک وقت ہے، خوب کھاؤ، خوب کھاؤ۔ اللہ ان فریجوں کا برا کرے، ان کبابوں کا برا کرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی میزبانی کو روک کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ میزبانی کرتے ہیں، مہمانوں کو، اپنے بندوں کو، محبوب بندوں کو کھلاتے ہیں۔ حج کمیٹی سے حج کو جاتے ہیں، سوٹ کیس میں چاول، دال، کباب، پپڑ۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ نے جنت سے قیمتی نعمت زمزم کا دیا اور کہا اے دنیا کے زائروں، اے میرے محبوب بندوں، اے ضیوف الرحمان، اے رحمان کے مہمانوں، آؤ ہم تمہارا سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں سے قیمتی نعمت زمزم سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا نکلائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب یہاں سے دے۔ ہم آم بعد میں کھائیں گے، مکے میں پہلے آم پہنچے گا۔ کشمیر والے سیب بعد میں کھائیں گے، مکہ مکرمہ میں سیب پہلے پہنچے گا۔ ناگپور والے سنترا بعد میں کھائیں گے، مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے پہلے پہنچے گا۔ آسٹریلیا والے بکرا بعد میں کھائیں گے، مکہ مکرمہ کے اندر پہلے پہنچے گا۔ دنیا کی ہر بہترین فرسٹ کوالٹی اور بہترین نعمت اگر آپ کو دیکھنا ہے، امریکن، برطانیہ اور یورپی ممالک پروڈکٹ کرتے ہیں، کمپنیاں چیزیں بناتی ہیں، وہ مکھن کی ہو، دہی کی ہو، دودھ کی ہو، وہ کار بنائیں، 4 ویلر بنائیں، سب سے پہلے دوڑیں گی مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو ضیوف الرحمان ہے۔ آج جب جدہ کے ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے تو بڑے بڑے سعودی مملکت والوں نے بورڈ لگائے ہیں مرحبا بضیوف الرحمان، ویلکم اے رحمان کے مہمان۔ ہمارے
مملکت سعودیہ عربیہ کے تم مہمان نہیں ہو، تم شاہ عبداللہ کے مہمان نہیں ہو، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے تم مہمان ہو. تم شاہ عبداللہ کی نیت سے احرام نہیں باندھا تھا، تم شاہ عبداللہ کے ملک کو دیکھ کر نہیں گئے تھے. شاہ فہد آیا، شاہ عبداللہ ہے، اور کئی آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن وہ حرم یوں ہی رہے گا. اللہ کے مہمان ہیں، اور میزبان مہمان کو کھلاتا ہے. خوب کھاؤ، خوب پیو. اگر بنگلور میں انڈیا میں اگر آپ کا ڈیلی روزانہ 1000 روپے خرچہ، تو وہاں 1,00,000 روپے کرو، وہ بھی جوس پیو، یہ بھی جوس پیو. کہو اے ابراہیم ہمارے ابا حضور، آپ کا شکریہ کہ آپ کے دعاؤں کے ثمرات آج ہمیں اور قیامت تک کی نسلیں اور اللہ کے مہمانوں کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر رکھا. پپڑ، پپڑی، سکے سڑے ہوئے کیڑے پڑے سو کباب، دھوپ میں سکا کر مر نہیں جا کر. پیسہ بچا کر کیا کر دیں؟ جورو کے کان میں مال، بیٹی کے کان میں مال، جوئی کو ٹی وی، LCD. کھاؤ پیو. یہ بقرعید کے دن کھانے پینے کے کباب بنا کر رکھنے، فریجوں کے اندر ٹھوس کر رکھنے کے لیے کھاؤ، خوب کھاؤ. اور میں نے کہا کہ لیاقت کے اندر جا کر اپنا کولیسٹرول اور BP اور وال کے بلاک کا پرسنٹیج چیک کراؤ اور خوب کھاؤ. چاول کی جگہ گوشت اور گوشت کی جگہ چاول، بلکہ چاول کو تو مکروہ تحریمی سمجھو ان دنوں میں. خوب گوشت کھاؤ اور پھر دیکھو جا کر ٹیسٹ کراؤ. رکھ کھلائے اور بیماری بھی دے دے نہیں ہو سکتا. ان ایام میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. عید کے دن تو حرام ہے، وہ عید الفطر میں بھی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی ہے، لیکن ایام نہر کے اندر روزہ رکھنا مکروہ. جیسے کہ اس عورت کو جس کے خامین کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، نسلی روزہ خامین کے اجازت کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی. رب نے اجازت نہیں دی بندوں کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے پیارے ضیوف کو اور اپنے محبوب بندوں کو کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ میرے مہمان نوازی کے دن ہیں. ابھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ میرے گھر آئے، حالانکہ وہ تقویٰ نہیں، وہ توکل نہیں، اور اتنا بڑا اللہ کا کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ آئے میرے گھر میں، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہوں ولو بالفرض، اور آپ آ گئے پیر کے دن. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کے خاطر میں اپنے روزے کو توڑ دینا چاہیے، لیکن اس روزے کی قضا کر لینا چاہیے. آپ کی مہمان نوازی کے کون ہے آپ؟ میں کون ہوں؟ میں آپ کے گھر آیا تو میں کون سے کھیت کا ملی، میں کون سا خواجہ میری، کون سا غوث، کون سا قطب، کون سا افضال، ایک عام مسلمان. اس کے لیے یہ حکم مہمان نوازی کے اکرام احترام اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا مکروہ ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، کل تو جمعرات آئی ایام نہر کا، میں نے کہا کہ مت رکھیے گا روزہ، آپ خوب کھائیے گا، خوب کھائیے گا. سحری افطاری تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہا کہ سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے. اور عام اوقات کے اندر تقسیم بتائی گئی کہ پیٹ کے معدے کے 3 حصے کرو، ایک پانی کا، ایک کھانے کا، ایک ہوا کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں جب حدیث میں آقا نے فرمایا اس کھانے میں برکت ہے تو 3 حصے بھی کھانوں سے بھر دو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سمجھ کر کے آقا نے فرمایا. امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھوٹی بیٹی کو خدمت کے لیے لگا دیا. آج ہمارے پاس مہمان نوازی نہیں ہے، UP کے لوگوں میں، کشمیر کے لوگوں میں، گجرات کے لوگوں میں، یہاں ساؤتھ انڈیا کے اندر بھی سمجھتے مہمان آئے تو اپنے ساتھ پہنچا لے کر آئے، بوجھ سمجھتے ہیں. مہمان اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے اور برکتیں لے کر آتا ہے. اس کا خیال کرنا کہ اسے قبلہ بتائیں کہ بھیا آپ اس گھر میں رہیں گے، تہجد پڑھیں گے تو یہ قبلہ ہے آپ کا، یہاں وضو کریں گے آپ، یہاں استنجا کریں گے آپ، یہاں آرام کریں گے. کب
کب تک آرام کریں گے، کب ناشتہ کریں گے، کب کھانا کھائیں گے، یہ سب چیزیں آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی. اس دنیا کی محبت نے ہمیں اتنا تباہ کر دیا، برباد کر دیا. بزنس بزنس، مال مال مال، دولت، روپیہ، پیسہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے غافل کر رکھا، اور یہ کب تم جگو گے؟ جب قبر کی مٹی زبان پر لگے گی تب پتہ حتی زرتم المقابر. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہ ہو مال کے پرستار، مال کا پجاری، دولت کا پجاری. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا، گن 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 کے رکھتا، مزہ لیتا ہے، اسے گننے میں اچھا لگتا ہے. چلر پیسوں کی کھنکھناہٹ میں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تجوری کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. سمجھتا ہے یہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہے گا. کیا ہے دنیا کا، کیا محبتیں، کیا تعلقات. ہم اس سے پہلے جو نئے ملاپ کی مسجد میں تھے، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ کائنات کے اندر یہ ماں باپ کے رشتے، یا اولاد کے رشتے، یہ بھائی بہن کے رشتے، یہ بیوی کے رشتے، یہ کچھ نہیں آنے کے کام آنے کے. یہ مسجد کے رشتے، اخوت ایمانی کے رشتے کام آنے کے. وہاں سے یہاں 3.5 کلومیٹر آنے جانے میں 12 روپے کا تیل ختم ہوتا ہے، پیٹرول. 90% لوگ یہ سوچ کر کٹ گئے کہ بھائی منشک ہی چلے گئے. مولانا کون سی دوری ہے؟ دنیا کی ذلیل حقیر مری ہوئی دنیا کی بدبو کو پانے کے لیے کوئی تھائی لینڈ جاتا ہے، کوئی سری لنکا جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، کوئی یورپ کو جاتا ہے. جوڑوں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، بوڑھے باپ کو چھوڑ کر. اور جس کے بارے میں کہتا تھا بھائی وہ جمعہ سنے بغیر ہمنا جو ہے جمعہ نہیں سمجھ میں آتی ہے، کہیں دوسری جگہ گئے تو ہمنا جمعہ ہضم ہی نہیں ہوتی. 10 روپے کی قربانی نہیں دے سکے. اب یہ اونٹ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ یہ گائے کیوں دے رہے ہو؟ اور جس کا وقت دین کے لیے نہیں لگے گا، اور جس کا پیسہ اللہ اپنے اسلام کے لیے نہیں قبول کرے گا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اتنا وقت ان کو عدالتوں کے چکر میں لگانا ہے، اور اتنا وقت ہاسپٹلوں کے چکر میں لگانا ہے، اتنا پیسہ ان کو دنیا کی بیماریوں میں لگنا ہے. یہ لگ جائے ہماری خوش نصیبی. مال چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے. تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہانے سے مسلمانوں کو کھلاتے ہیں. سحری میں کھلایا، افطاری میں کھلایا. مکہ مکرمہ میں جو لوگ جاتے ہیں، خاص طور سے حج کمیٹی سے جاتے ہیں، تو جانے کے اندر بڑے بڑے بھاری VIP کے صندوق اندر کیا رکھیں، سڑے ہلے کھولتے ہی کسٹم آفیسر ناک جو ہے سونگے گا، بے ہوش ہو کر کے جائے گا. جاؤ ہے اللہ کھلانے والا. میں آپ کے گھر آؤں، توشہ لے کر آؤں، آپ کے بچے کے ولیمے میں آؤں اور میں مسال ڈوسا بغل کے اندر باندھ کر لے کر آؤں، یہ آپ کی بے عزتی نہیں. اللہ کے گھر جا رہے ہو چاول کی پوٹلی لے کر، سالن کا انتظام لے کر، اور اللہ کے مرو ورزقہ لہم من الثمرات. حضرت ابراہیم کی دعا تمہیں لگنے والی نہیں، کم وقت و سود کھورو، حرام کھورو. یہاں آ کر بھی سڑے ہوئے ہندوستان کا چاول کھاؤ، سڑے کباب کھاؤ، سڑی بریانی مرا کرو، کھاؤ پیو. کب؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہو. تو ان دنوں کے اندر اللہ کیوں کھلا رہے اور جانور کیوں کھلا رہے؟ میں نے بتایا کہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سور کو نجیس العین کیا، اور خاص طور سے اللہ نے نام لے کر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ نے خنزیر کے گوشت، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا. کئی جانور حرام ہے، لومڑی حلال ہے، گدا حلال ہے، کتا حلال ہے، کئی جانور حرام. ارے حلال جانوروں کی فہرست کم ہے اور حرام جانوروں کی فہرست زیادہ ہے. خاص طور سے وہ جو ہے بڑا عزت دار جانور جسے دنیا میں سب سے زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے اور لون دیا جاتا ہے، اور جسے قرآن نے کہا کہ یہ عین حرام ہے،
اس کا پسینہ، اس کا تھوک، اس کا گوشت، اس کا خون نجس العین، اس کے بارے میں آج اسلام مسلمان دشمن، آج اگر آپ خدا نہ کرے کوئی قوم سور پالن کے لیے فارم کھولتی ہے، سب سے پہلے بڑی بینک ان کو لون دیتا ہے. کیوں؟ قرآن اور حدیث کو کاٹنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سماج کے لیے ناسور ہے. میں بتاؤں گا آپ کو. اور یہ لوگ اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، کار لینے کے لیے، گھر بننے کے لیے، بچے کو پڑھانے کے لیے جو لون ملے گا بڑی مشکلوں سے. خدا نہ کرے اگر کوئی کہے میں سور پالن کا فارم ہاؤس کھولنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا لون اور اس کے اندر سبسڈی دی جائے گی کہ آپ سور پالو، سوروں کو بڑا کرو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقاصد میں سے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان مقاصد کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ خنزیروں کو قتل کر دیں گے. آنے والوں کو غور کرو. آپ قرآن میں کہا گیا کہ خاص طور سے اس کا نام لے کر کے حرام، اور دنیا والے اسلام مسلمان دشمن سب سے زیادہ اس کا بڑھاوا دینے سبسڈی دیتے ہیں، لون دیتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے بنیادی کاموں میں سے ایک بنیادی کام یہ ہوگا کہ وہ خنزیروں کا قتل کریں گے. کیوں؟ انسان جو جانور کھاتا ہے اس کے جسم کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے. بکرا کھاتا ہے، بکرے کی خاصیت، مرغی کھاتا ہے، مرغی کی خاصیت. خنزیر نجس العین، خود پخانہ کر کے جائے گا، راؤنڈ مار کے آ کر اس کو کھانے کی کوشش کرے گا. ساری محلے کی غلاظت، پیشاب، پخانہ، بدبو چیزیں انسان کھائے گا. اس کے اندر وہی چیزیں جو قوم کھا رہی ہے آج. تو وہ ماں اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ تو ضرور جانا، لیکن حمل نہیں قرار پائے، اس کے لیے کیا تدبیر ہے، کون سی دوا استعمال کرے، کون سی. ماں اپنی بیٹی کو اسکول بھیجتے ہوئے یہ ہدایت دے کر بھیجتی ہے. یہ محترم خنزیر صاحب کے گوشت کی تاثیر ہے. اونٹ میں، بکریوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاق حمیدہ رکھے ہیں، اوصاف حمیدہ رکھے ہیں. اور ان جانوروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ جانور کا گوشت کھانے کے بعد شجاعت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے. شجاعت اور بہادری، غصہ، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی. اور اسلام مسلمان دشمنوں کے مخالف سب میں جب مسلمان کھڑا ہوگا تو اڈلی ڈوسا کھا کر جائے گا، ویجیٹیرین جا کر کھائے گا، بھاجی کھا کر جائے گا تو پھر جو ڈھیلا پڑ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جانور مسلمانوں کو اس لیے کھلائے اور خوب کھلائے، عقیقے کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، قربانی کے موقع پر اس لیے کھلائے کہ ان جانوروں کے گوشت سے، حلال جانوروں کے، انسان کے اندر بہادری کے جوہر پیدا ہوتے ہیں. اپنے دشمن سے دفاع، اپنے دشمن سے ڈیفنس کے طور طریقے پیدا ہوتے ہیں. ان جانوروں کے اندر وہ خاصیات ہیں. ہر جانور اپنے دشمن سے بچنے کا طریقہ جانتا ہے. اس کے اندر بہادری کے جوہر، شجاعت کے جوہر ہیں اس کے اندر. تو انسان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں آقا نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. کمزور مسلمان کے مقابلے میں طاقتور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو محبوب زیادہ ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے. آپ خود بتائیے ان دونوں میں کس کی نماز اچھی ہے؟ ایک آدمی چیئر میں، مسجدوں کے اندر چیئروں کی وبا، اور جتنا ایریا آفیشل اتنا کرسچینلٹی اور اتنا عیسائیت کے آثار مساجد کے اندر. بھائی آج سے 20 سال پہلے کیا مسلمان کمزور نہیں ہوتا تھا؟ گردے میں درد نہیں ہوتا تھا؟ چیئر کی وبا یہ ابھی آئی. عیسائیوں نے ان کو مساجد کے اندر ڈھوسا تاکہ چرچوں کے اندر جو چیئروں کا ماحول ہو مساجد کے اندر لایا جائے. یہ تو ٹائی بھی پہنتے ہیں، کوٹ بھی پہنتے ہیں، پتلون بھی پہنتے ہیں، اور ہیئر اسٹائل بھی غیروں کا اپناتے ہیں. شادیوں میں غیروں کا طریقہ، مسجد میں جاتے ہیں تو وقت کے حسن بصری بن جاتے ہیں. ان کو یہاں بھی روکا جائے، ان کے اندر یہاں بھی عیسائیت کے جراثیم کو داخل کیا جائے. چنانچہ
پھر زٹون کا علاقہ ہے، جے پی نگر کا علاقہ ہے، بسن گڑی کا علاقہ، جو جتنا آفیشل ایریا، غریب ایریا میں کمزور مسلمان نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، وہاں 2-4 شیر ملیں گے، اور پھر ہوتے ہوتے جیسے چرچوں کے اندر شیر کے اوپر سامنے ڈیک رکھی ہوئی رہتی ہے، اب وہ ڈیک بھی آنے لگی ہے، اب اس کے بعد سلیم مارک بھی آ جائے گا۔ تو پہلے مسلمان کے گڑگوں میں درد نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہے شریعت کا مسئلہ؟ شریعت نے کہا کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے، اب انہوں نے کہا کہ اس فرض کو توڑ کر تم مسجد میں بھی جاؤ، ہمارے عیسائیت کے غلام بن کر رہو۔ فرض ہے، نماز کے اندر قیام فرض ہے، اور جو آدمی قیام پر قدرت رکھتا ہے اور قدرت رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بہانوں پر اسے دیکھ کر میں بیٹھ گیا، مجھے دیکھ کر وہ بیٹھ گیا، اسے دیکھ کر وہ بیٹھ گیا، 30-30 سال کے نوجوان، 25-25 کی کھڑی نوجوانی کے نوجوان، ان کو دیکھ دیکھ کر کرسیاں اور بڑی مسجدوں کے اندر چیئروں کا سیکشن ہی الگ کر رکھا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کا سیکشن الگ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیڈیز وارڈ الگ تھا، لیڈیز کا سیکشن الگ تھا، وہ پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، تو اب چیئرمینوں کا سیکشن الگ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں جا کر تو نبی کا امتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیوں بنتا ہے؟ ساری زندگی جب ہمارے طور طریقے پر ہمارا پیشاب پی کر جی رہا ہے تو مسجد میں جا کر کیوں؟ تو وہاں کہا کہ اس ڈیسک کو اس نے ٹھوس دیا اور اس کو بینچ کو رکھ دیا اور اس کے اندر سجدہ کرنے کو رکھ دیا، اس قیام فرض کو جو نماز کے اندر ہے اس کو توڑوا دیا۔ شریعت گوشت کھلا کر مسلمانوں کے اندر طاقت کے جوہر، شجاعت کے جوہر اور منہیات کے خلاف غصے کے جوہر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ بکری کو چھیڑ کر دیکھو کتنا غصہ آئے گا، اور بکری جب ضد پر آ جاتی ہے، بڑے سے بڑے وقت کے گاما پہلوان کی بات نہیں مانتی اور وہ ضد کرنے لگتی ہے، وہ ہٹ گرمی کرنے لگتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ تیری ماں نے کہا، تیرے باپ نے کہا، تیرے خاندان نے کہا دہیج لینا پڑے گا، جوڑی کی رقم لینی پڑے گی۔ ارے بکری کا گوشت کھانے والے اور تمبے کی قربانی کا گوشت کھانے والے، اس کی ضد، اس کی ہٹ گرمی یہاں پر لا، ماں تم نہ ہے، تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تو جنت کا دروازہ ہے، لیکن نبی کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا، میں بکری کھایا ہوں، میں گناہوں کے خلاف ہٹ گرمی کروں گا۔ غصہ پیدا، اونٹ کو جب غصہ آتا ہے مالک کی کھوپڑی چبا جاتا ہے۔ ارے بھائی انشا بند کر رہے ہو رحمت اللہ بھائی، گوشت نہیں کھایا قربانی کا آپ نے۔ شجاعت، بہادری کے جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ نیند کے وقت نعمت ہے، آدمی سوئے بچھانے میں اللہم بسم کا اموت و احیا پڑھتے ہی اس کے ساتھ طبق روشن ہو جائے، خدا کی نعمت۔ وہاں پڑھ جا تو نیند کی گولی کھانا، خیال کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ عذاب ہے۔ جس وقت سونا نعمت تو نیند نعمت ہے۔ آدمی بیوی سے ملاقات کے لیے جائے، خراٹے مار کر سو جائے تو دوسرے دن طلاق لے لے گی وہ۔ جب سونا ہے نعمت، کھانا ہے نعمت، بیت الخلا کرنا ہے نعمت، وہاں جا کر بیٹ کو کھل کے اوپر 4 رکعت غارت کر رہا تھا۔ بیت الخلا کرنا نعمت، اسی لیے جب باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پیسے سے واپس آپ کو کیا الحمدللہ؟ یہ غلاظت کا نکلنا، یہ گندگی کا نکلنا، یہ پیشاب کا نکلنا، یہ مزلے کا نکلنا، اللہ تیری تعریف ہے۔ آپانی الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب، آپانی مجھ سے تکلیف کو تو نے دور کر دیا۔ اب جو آدمی جو 20 رکعت تراویح میں 12 رکعت تک کھل کو 12 رکعت ڈھکل نہ لے، ہم نے کیا پڑھیں گا؟ استغفر اللہ پڑھے ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، ان جانوروں کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اس میں شجاعت اور بہادری کے جوہر مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور اللہ نے حرام جانوروں کو اس لیے حرام کیا ہے کہ ان حرام جانوروں میں گندی خصلت کے جانور ہیں، کسی میں عصیان ہے، کسی میں نافرمانی ہے، کسی میں شہوت کی زیادتی ہے اور کسی میں گندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ اب ہماری قربانی ہم کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ اگر آپ کی مسجد میں، ہماری مسجد کے اندر فجر کی صفوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ٹوپی پہننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، داڑھی رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ
کہ انہوں نے قربانی زندہ جانور کی دی اور زندگی قربانی دی، اور ان کا تقویٰ اللہ کے عرش کو شیک کر دیا، اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس قربانی کی تاثیر یہ ہے، میں نے کہا ہر چیز کی ایک تاثیر، نماز کی ایک تاثیر، ٹماٹر کی ایک تاثیر، آم کی ایک تاثیر، اس قربا قربان، قربانی کی قربانی کے معنی قریب کرنے کے، اس قربانی سے آدمی سنت کے قریب ہو گیا، اس قربانی سے آدمی مسجد کے قریب ہو گیا، اس قربانی سے آدمی ذکر اللہ کے قریب ہو گیا، اس قربانی سے آدمی کلام پاک کی تلاوت کے قریب ہو گیا، اس قربانی سے آدمی اطاعت الہیہ کے قریب ہو گیا، اس قربانی سے آدمی سنیما سے دور ہو گیا، اس قربانی سے آدمی جورو کی غلامی سے دور ہو گیا، اس قربانی سے آدمی دنیا کی محبت سے دور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صحیح معنوں کے اندر زندہ جانور کی زندہ قربانی دی ہے۔ آپ کی فجر کی نماز کا پرسنٹیج نہیں بڑھا، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں اور مسجدوں میں گھٹ گیا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی ساتھ کے یہاں گیا، کوئی نانی کا، تمہارے گھر میں تمہارے محلے میں بھی تو کسی کی ساتھ رہتی ہوگی، وہ داماد یہاں کیوں نہیں نماز کو آ رہا ہے؟ یہ محلے والے دوسرے محلے کو گئے تو اس محلے میں بھی کسی کی سالی رہتی ہوگی، کسی کی ماں رہتی ہوگی، کسی کی نڑن، کسی کی بھاوج رہتی۔ جب یہ وہاں گئے تو وہ والے یہاں بھی تو آئے ہوں گے، سفید کیوں گر گئی، سکڑ گئی؟ یہاں قربانی دی، وہاں کون پوچھتا ہے مفتی سے، حضرت بالا صاف کر سکتی کیا؟ کون سے بالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر یہاں جانور کو ذبح کیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کیا۔ وہ جو داڑھی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک قیدی کی داڑھی ہوتی ہے، ایک بیماری کی داڑھی ہوتی ہے، ایک پریشانی کی، بالا چڑی سے پریشانی میں شیونگ کرے آنی، بالا چڑی نہیں، ذرا جیل کو چلے گا تھا، وہ شیونگ کرنے کا موقع نہیں ملا، بالا چڑی نہیں، نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ ہوگا تھا، تو وہ چوتھی پریشانی علماء نے کہا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک اپنے بالوں کو نہ صاف کرے، تو اس میں وہ ایک پریشانی، بیماری، قیدی، ٹینشن، تو ایک یہ بھی اس کے اندر اضافہ کہ اس نے چہرے کے بالوں کو چھوڑ لیا اور یہاں جانور کو قتل کیا، جہاں 1.25 لاکھ پیغمبروں کا سنت کا قتل کیا۔ دیکھو آپ کے محلے میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ جانور کٹے، لیکن اس قربانی نے کیا ان کو مسجد کے قریب کیا ہے؟ کیا چہروں پر سنت اگی ہے؟ کیا سر پر جو ہے ٹوپی اور عمامہ آیا ہے؟ کیا گھر سے ٹی وی کا جنازہ نکلا ہے؟ کیا واقعتاً اس قربانی نے قربانی دینے والوں کو خدا کے قریب کیا ہے، یا سنیما کے قریب کیا ہے، یا پکنک اڈوں کے قریب کیا ہے، یا جوے کے قریب کیا ہے، یا شراب و کباب کے قریب کیا ہے؟ خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ عالم محشر کے اندر خداوند قدوس جو میزان عدل کو قائم کریں گے، دنیا کے اندر انسان اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا میری نماز مجھے منکرات سے روکتی ہے؟ کیا میرا روزہ میرے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ کیا میری قربانی، کیا اللہ نے مجھے میری قربانی کے ذریعے سے مجھے اپنے قریب کر لیا؟ کیا مجھے تلاوت سے شغف پیدا ہو گیا؟ کیا ذکر کے اندر اور تلاوت کے اندر حلاوت پیدا ہو رہی ہے؟ کیا سجدوں کی لذت مجھے نصیب ہو گئی؟ کیا تہجد میری زندگی کے اندر نصیب ہو گئی؟ مسجدوں میں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عید کے بعد اس قسم کا سناٹا، جہاں 5 صفیں ہوتی تھی، وہاں امام اور مؤذن اور قومی سب جو ہے وہاں پر ہو رہی ہے۔ یہ قربانی دینے والوں کو خدا کے قریب کیا ہے کہ خدا کے دور کیا ہے؟ خود انسان آنکھوں سے دیکھ لے سکتا ہے۔ آج انسان مال، دولت، روپیہ، پیسہ اتنا پیچھا پڑا ہے، اتنا پیچھا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔ اس لیے ہر جگہ پورے ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، حتیٰ کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے جو ہے فتویٰ صادر کیا، مسلمان جانوروں کے اندر ایسا جانور سلیکشن کریں کہ جس سے برادران وطن کو اذیت نہ پہنچے، بکرا کاٹے، دمبا کاٹے، جہاں جن علاقوں میں گائے اور بیل کاٹنے سے ان کو تکلیف، اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اب مسلمان کو جھک کر چلنا پڑ رہا ہے، اور مسلمانوں کا جو باوقار طاقتور جو کسی زمانے میں مجاہدوں کو جنم دیا کرتا تھا، جس زمانے میں انار کے درخت کے نیچے ہندوستان کے مجاہدان نے آزادی کو جس نے جنم دیا، جس نے
شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، مالٹا کی جیل کو آباد کرنے والوں کو پیدا کیا، اور جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کو پیدا کیا، جس نے امداد اللہ مہاجر مکی کو پیدا کیا، جس نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو پیدا کیا، جس نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو پیدا کیا، جس نے مولانا مظہر نانوتوی کو پیدا کیا، آج کیا یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے؟ کیا افسوس کی بات نہیں ہے؟ چلو بھر پانی میں ہی سے ساتھ کے اندر ڈوب مرنے کی بات نہیں کہ وہ ادارہ اتنا جھک گیا کہ ہندوستان کے باشندوں کو وہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایسا جانور کی قربانی دیں کہ دوسروں کو تک جب حلال ہے تو دیں گے، حلال ہے تو دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الگ بات ہے، ہندوستان کے موجودہ حالات کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے اور ہم نے بھی گزشتہ جمعہ، الگ بات، لیکن حالات کیوں ایسے پیدا ہو گئے؟ جگہ جگہ جو ہے فلاں تنخواہ والوں نے، فلاں تنظیم والوں نے، فلاں جماعت والوں نے اور فلاں پارٹی والوں نے جو ہے اونٹ کو پکڑ لیا، گائے کو پکڑ لیا اور ذبیحہ کو پکڑ لیا، یہ کیا وہ کیا۔ بھائی کیوں پکڑا؟ ارے تم ایک معصوم جانور کو قتل کر رہے ہو، یہ ہماری ماتا ہے، یہ ہماری امی جان ہے۔ گجرات کی سرزمین کے اندر کتنی ماں کو اور کتنی ماتاؤں کو ترچول کی روز پر ان کا قتل عام کر دیا گیا۔ مظفر نگر کی سرزمین کے اندر کتنی جو ہے ماں اور بیٹیوں کی عزت کو چادر کو چاک چاک کر دیا گیا، چاک چاک کر دیا گیا، اور کتنے کے گھروں کو آگ لگا دیا گیا۔ نہ زندگی کے اس پل وہ جی سکتی ہے، نہ زندگی کے اس پل جی سکتی ہیں۔ اگر وہ کہیں ممکن ہے کہ خامن اور سسرال والے ان کو دھکا دے کر نکال دیں کہ جس عورت کو کافر نے منہ لگایا ہو اور چار چار کتوں نے جس کو چاٹا ہو، ہم اسے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بولے تو اپنا دکھ کسے بولے؟ ان جو ہے تنظیموں کو، ان جماعتوں کو اور ان پارٹیوں کو۔ کیا یہ انسان اشرف المخلوقات نظر نہیں آتا کہ ان ماؤں کی جن کو دیوی اور دیوتاؤں کی شکل بنا کر جو ہے ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کی مورتی بنائی جاتی ہے؟ کیا گجرات کے اندر کیا ہوا ہے؟ مراد آباد کے اندر کیا ہوا ہے؟ جمشید پور کے اندر کیا ہوا ہے؟ کیا آج کس کی فکریں ان جانوروں پر رحم کرنے والی تنظیموں کو ہے؟ بتائیے آپ، ایک جانور پر رحم اور انسانوں پر ظلم اور ستم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ مسلمانوں، تم نے جو پڑھایا ہوا سبق تھا اس کو بھلا دیا، قرآن اور حدیث کے دامن کو چھوڑ دیا، پڑ گئے بیوی کے پیچھے، پڑ گئے اولاد کے پیچھے، پڑ گئے پراپرٹی کے پیچھے۔ ہر کوئی بزی ہے صاحب، کیا بزی ہے؟ کیا بزی ہے؟ کیا مصروف ہے؟ کیا اس نے جو ہے امت کی کتنے یتیم خانے قائم کر دیے، کتنے ادارے قائم کر دیے، اور کتنے بیواؤں اور مسکینوں کے سروں پر اس نے ہاتھ پھیرنا؟ بزی ہے بیوی کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اولاد کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کی پوجا کے لیے، اپنے من کی پوجا کے لیے۔ ایک طرف قیمتی لاکھوں کے دمبے اللہ کے راہ کے اندر قربان کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے من کی پوجا، اپنے خواہشات کی پوجا کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی تو قربانی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قربانی تو بہت دور کی بات ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے مزاج ابراہیمی کو، مزاج اسماعیلی کا تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ ایک معمولی نیکی کو تم ٹیکس نہیں کر سکتے، تم پا نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی محبوبات نفس کی قربانی نہ دے دو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف جانور قتل اور دوسری طرف نفس کی پوجا، عورت کی پوجا، دولت کی پوجا، تجوری کی پوجا، کارخانے کی پوجا، مکان کی پوجا، دکان کی پوجا، اور دنیا ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام سے بہت پہلے یونان کے اندر ایک علاقہ تھا، اس کا کیپٹل سٹی تھا مخدومیہ۔ وہاں ایک بادشاہ بڑا نیکوکار تھا، بڑا منصف تھا، انصاف پسند تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کو وہ وارث بنانا چاہتا تھا اپنی حکومت کا، اپنے تخت و تاج کا۔ تو چنانچہ بادشاہ نے اس کو بڑے اساتذہ کے ذریعے سے، بڑے ماہرین کے ذریعے سے اور بڑے جنگجوؤں کے ذریعے سے اس کی تربیت کی، اور بیٹا بھی اپنے باپ کا بڑا اطاعت فرما روا بیٹا تھا۔ چنانچہ اپنی شرافت کے جوہر، اپنے عقل اور اپنے ہنر مندی کے جوہر سے اس نے اپنے باپ اور بادشاہ کے دل کو موہ لیا تھا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ جب بادشاہ بازار گیا
ایک خوبصورت پھرتیلا جوان طاقتور حسین بہادر گھوڑا اس کو نظر آیا، اس سے منہ کے دام میں اس کو خرید لیا، اور جو گھوڑوں کو تربیت کرنے والا ہے اس کو اس نے دیا، لیکن وہ تھا کہ گھوڑا اس کے قابو میں ہی نہیں آتا تھا، چھوٹا اڑ کر لات مارتا، ہنہناتے ہوئے اپنے پیروں کو اٹھا لیتا تو اس کی تربیت کرنے والا 40 قدم کو جو ہے بھاگ جاتا تھا، بڑا ناک میں دم کر چکا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، تو چنانچہ اس کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اس نے کہا کہ بیٹا یہ وہ گھوڑا ہے بہادر پھرتیلا جانباز اور حسین و جمیل اور خوبصورت، لیکن کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اگر تم اپنی عقل مندی، ہنر مندی، اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے جوہر یہاں دکھاؤ گے تو میں اپنی بادشاہت کا تاج ابھی اسی وقت میں پہنا دوں گا۔ تو چنانچہ اس نے اس کو لیا تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ، قریب جاتا تو ہنہناتا اور اپنے پیر اٹھا لیتا اور اسے مارنے کی کوشش کرتا اور اسے حملہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ اساتذہ سے بڑے بڑے ماہرین جنگجو سے تربیت پایا ہوا تھا۔ تو چنانچہ اس نے یہ کیا کہ اس گھوڑے کی جو پرچھائی چھاؤں جو زمین پر پڑا کرتی تھی، گھوڑے کو باندھ کر اس جو پرچھائی تھی اس کو وہ چارہ دینے لگا، پرچھائی تو چارہ کھاتی نہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگا اور میٹھے میٹھے بول بولنے لگا، تو گھوڑا اس سے مانوس ہو گیا۔ گھوڑے کے دل، یہ جو جانور ہیں یہ بھی انسانوں کی زبان کو سمجھتے ہیں، انسانوں کی لینگویج کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی جو پالتو بلیاں ہیں، طوطے ہیں، یہ جو قربانی کے بکریاں ہیں، کتنا یہ بات سمجھتے ہیں۔ دوسرا آدمی آتا ہے تو کتا بھونکنے لگتا ہے اور گھر کا مالک آتا ہے تو سر جھکا، اس کو کس اسکول کے اندر ٹرین کیا گیا، حتیٰ کہ جو فش ٹینک کے اندر جو مچھلیاں ہیں، یہ مچھلیاں گھر کے ان افراد میں سے، گھر میں 7 افراد ہوں، اس فرق کو ضرور پہچانتی ہیں جو ان کو چارہ ڈالتا ہے۔ 6 آدمی جائیں گے سون کر نہیں دیکھیں گے، اور جو آدمی چارہ ڈالنے والا ہے وہ فش ٹینک کے قریب جائے گا، سب جو ہے اہمیت کے قریب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، حص دی ہے، اسی لیے فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس جانور کو تم قربان کر رہے ہو اور ذبح کر رہے ہو، اس جانور کے آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز مت کیا کرو، اس لیے کہ ان کے دل کو تکلیف ہوگی کہ ابھی ابھی جو ہے میں میرے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا، محبت سے دانا کھلاتا تھا اور مجھے بادشاہ بادشاہ کہتا تھا اور میرے اوپر بیٹھ کر جاتا تھا، سالا دیکھو کتنا غدار ہے، اب مجھے کاٹ کر کھا لے گا، اس لیے چھری کو بھی اس کے سامنے تیز کرنے سے منع کیا گیا۔ جانور انسانوں کی بولی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جانور تو سمجھتے تھے انسان کی سکنات و حرکات کو اور انسان کے مزاج کو، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ ان کی حرکات کو سمجھ کر ان کی لینگویج میں وہ بات بھی کیا کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کیا کہ جو پرچھائی تھی اس کے اوپر سہلانے لگے، اور میں نے بتایا کہ انسان کی پرچھائی، انسان کے قدموں کے نیچے کی مٹی، انسان کی خبر، انسان کا مسکن، انسان کے بال، انسان کے ناخن، ان کا نیٹ ورک انسان سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، خبر میں بھی ہوتی۔ اسی لیے آپ سفلی جادوگروں کے پاس جائیے کسی کا توڑ کرانے کے لیے، وہ کہیں گے کہ کسی پرانی کافر کی قبر کے اندر کسی دشمن کو مارنا ہو تو کہیں گے اس ہانڈی کو وہاں پر ختم کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کمبخت کو بھی یہ معلوم ہے کہ کافر کو اس کی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے نام کا پتلا بنا کر ہنڈی میں ڈال کر کچھ عمل کر کر وہ ہنڈی کو مہر بند کر کر وہ کہتا ہے کہ مکان کے اندر پرانی خبر کے اندر ڈالنا، پرانی خبر کی پرانی آگ برسوں سے جلی ہوئی رہتی ہے، تو چنانچہ جب برسوں کی آگ ہوگی تو بڑی تیز ہوگی، روشن ہوگی، وہ انسان کو نظر نہیں آتی ہے لیکن اس سفلی جادوگر کی سمجھ میں آتی ہے، تو وہ پتلا بنا کر اس کے پیروں تلے کی مٹی اٹھا کر یا پرانا کپڑا اس کا اٹھا کر اسے آٹا بنا کر پتلے میں ڈال کر کچھ عمل کر کر وہ جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے اس کو جب واسطہ کرتا ہے تو جوں جوں اسے آگ پہنچے گی ایسے ایسے اس انسان کو تکلیف پہنچے گی۔ سمجھ گئے؟ یہ انسان کا نیٹ ورک رہتا ہے، پرچھائی سے بھی نیٹ ورک رہتا ہے، تو اس پرچھائی کے نیٹ ورک کو اس نے یہ کیا کہ اس کی پیٹھ پر سہلانے لگا
اچھے جملے بولنے لگا، اسے چومنے لگا، اسے پیار کرنے لگا، اسے پانی دینے لگا، اسے چارہ دینے لگا، تو 75% گھوڑے کا جو غصہ تھا اور انسان کے تعلق سے اس نے کبھی کوئی بری چیز دیکھ لی ہوگی، غداری دیکھ لی ہوگی، بے وفائی دیکھ لی ہوگی، اس طرح سے اس کی جو دل کے اندر غداری کے جوہر تھے وہ نکل گئے، اب وہ مانوس ہو گیا، اب وہ قریب گیا تو ہلانا چھوڑ دیا اور اس نے ٹانگ اٹھانا چھوڑ دیا اور اس نے محبت سے سر ہلانے لگا، تو اب جو ہے اسے سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ میری زبان سمجھ چکا ہے، کود کر اس کے اوپر بیٹھا اور پھر اس کے بعد ایک راؤنڈ لگایا، سارے لوگ اس کی عقل مندی، ہنر مندی، شجاعت اور بہادری کے کارنامے سے متحیر ہو گئے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا تھا، یونان کے بادشاہ نے، کہ میں اس کو تخت و تاج دے دوں گا، اسی وقت گھوڑے سے اترنے کے بعد تخت و تاج دے دیا اور سر کے اوپر اس نے جو ہے جو تاج پہنانا تھا پہنا دیا۔ پہنانے کے بعد جو پہلی مرتبہ سویا، ظہر میں خیر اللہ کے لیے سویا ہو یا رات میں سویا ہو، اس نے خواب میں دیکھا کہ دنیا کے تمام ممالک پر یہ قبضہ کرتے ہوئے فتح کے جھنڈے کاٹتے ہوئے جا رہا ہے، تو اٹھ کر خواب بیان کیا، تو بیٹا تو فرما بردار اطاعت گزار تھا، تو باپ کو کہا ابا حضور ہم آپ کی خواب کی تعبیر بنیں گے اور آپ کی زندگی میں پوری دنیا کو آپ کے قدموں کے نیچے نچھاور کر کے رکھ دیں گے۔ ملکوں کو پتہ کرتا ہوا یہ سکندر جاتا گیا اور ہندوستان کو سندھ کے راستے سے آیا اور پنجاب کی نہروں کے پاس اور پنجاب کی ندیوں کے پاس آیا، تو اس نے پل باندھے اور پل پر اپنے لشکر کو، اپنے فوجیوں کو چلایا، تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا پورس، اور وہ بڑا بہادر تھا اور بڑا ماہر تھا جنگ کرنے کے اندر، لڑائیاں کرنے کے اندر، اور بڑے قیمتی اور طاقتور مستنڈے بڑے بڑے ہاتھی جنگ کرنے کے لیے اس نے پال رکھے تھے۔ پہلی مرتبہ سکندر جب پنجاب کی سرزمین کے اندر آیا اور ندیوں کو پار کرتے ہوئے بس بادشاہ پورس پنجاب کے علاقے کے اندر گیا، ان کے حوصلے تھوڑا کم ہونے لگے، پست ہونے لگے، ارے بھائی اتنے بڑے بڑے ہاتھی کبھی تو اس میں یونان کے اندر، عرب کے اندر اس میں نہیں دیکھے تھے ہاتھی، تو یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا، حوصلے پست ہونے لگے۔ سکندر نے پہچان لیا کہ میرے فوجیوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، اس نے کہا کہ تم بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں، ابا حضور کا خواب ہے اور اس خواب کی تعبیر سچی ہو کر رہے گی، تم جو ہے ہاتھیوں سے ڈر رہے ہو، ہاتھی بدکنے کے اندر سب سے پہلا جانور ہے تو طاقتور دل ڈول والا اور مجسم، لیکن بدکتا بھی ہے سب سے پہلے، تو لہذا کوئی پٹاخہ، کوئی بارود اگر پھوڑ دیا جائے تو ہاتھی بدک جاتا ہے، تو چنانچہ جب جنگ کا موقع آیا تو اس نے یہی کیا کہ ایک چھوٹا سا بارود اس نے پھوڑ دیا اور ہاتھی بدک کر ادھر ادھر منتشر ہونے لگے، تو اپنے گھوڑوں کی فوج اس کے اوپر اس نے حاوی کر دی اور وہاں ہاتھیوں کو اور ہاتھی سواروں کو اس نے مارا۔ بادشاہ پورس کو اس نے گرفتار کیا، ہتھکڑیاں پہنا کر جب سکندر کے دربار میں بادشاہ پورس کو پیش کیا گیا تو بادشاہ کو اس نے کہا، وہ سکندر نے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس نے کہا یہی کہ ایک بادشاہ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ ملک پنجاب پھر پورس کو واپس کر دیا، انعامات اور نوازشات دے کر بادشاہ پورس کو عزت کے ساتھ پھر اس کے ملک کے اندر واپس کر دیا۔ اب فوجی کافی تھک چکے تھے، یونان سے نکلے تھے اور پنجاب کے علاقے تک پہنچے ہوئے تھے اور آئندہ اور آگے ممالک کو بھی فتح کرنے تھے۔ فوجیوں سے پوچھا، کسی کو بیوی کی یاد، کسی کو بچے کی یاد اور کسی کو ماں کی یاد، کافی عرصہ ہو چکا تھا، تھکے ہارے تھے۔ اس نے اپنی عقل مندی ہوشیاری اسی میں سمجھی کہ جب فوجیوں کے دل دماغ فوج کے ساتھ نہ ہو تو پھر ہم جیت نہیں سکتے اور فتح کے شادیانے بجا نہیں سکتے، ہم کو واپس جانا چاہیے۔ اس ارادے سے واپس ہوا تو درمیان کے اندر بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور بہت زیادہ بیمار ہوا، وہ بیماری اس کی زندگی کی آخری بیماری ثابت ہوئی، چنانچہ اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے مرض الموت کے اندر اس نے وصیت کی کہ جب میں مروں، جس نے حق یقین کو فتح کیا، دنیا کے 7 بر اعظموں پر جس نے فتح کے جھنڈے لہرائے، اس نے کہا کہ میرے کفن کے باہر ہاتھ رکھ دینا، اور دنیا والے پوچھے کہ سنت تو یہ ہے کہ کفن کے اندر ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور یہ کفن کے باہر کیوں رکھے جا رہے ہیں، تو دنیا والوں کو کہہ دینا اور میرا پیغام پہنچا دینا، اب تسلیم 7 بر اعظموں پر جس نے اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اب یہ BDA کی
یہ کارپوریشن کی، یہ 30 پارٹی کی سائٹ کس کو کیا کام آئے گی؟ کس کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو اور اس کے لیے اپنی اوقات خبر کی زندگی جو ہے برباد کر رہے ہو، جس نے سارے دنیا کے بر اعظموں پر فتح کے جھنڈے لہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا سے جب گیا تو وہ خالی ہاتھ گیا، لیکن یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ اس کو سمجھ میں آتی ہے جو دین کا چسکا رکھتا ہو، جو حق کا چسکا رکھتا ہو۔ ارے بھائی، جو آدمی بریانی کو بھی اور دہی کھانے کو برابر سمجھتا ہو، اور جو آدمی ایک نارمل جو ہے KSRTC کی بس جس کی سیٹیں پھٹی ہوئی ہیں اور کھٹمل لگے ہوئے ہیں، اور والوو سپر ڈیلکس بس کو کوئی فرق نہ سمجھتا ہو، کوئی آدمی ہوائی جہاز کے سفر میں اور گدھے اور خچر کے سواری میں کوئی فرق نہ سمجھتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عقل پر مٹی ڈال دی ہے۔ کتنے لوگ جورو کے خاطر حق سے دور ہو جاتے ہیں، مال کے خاطر حق سے دور ہو جاتے ہیں، دولت کے خاطر حق سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں۔ ساتھ بر اعظم پر فتح کے جھنڈا لہرانے والا خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ وہ عورت جو فتنے کا روپ ہے، پل میں کچھ بنتی ہے، پل میں کچھ بنتی ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج اس عورت کے پیچھے آ کے دیوانہ بن کر پھر رہا ہے، اس کا عاشق بن کر پھر رہا ہے۔ اگر شریعت مسلمانوں کو اجازت دیتی کہ تم جو ہے حجر اسود کی طرح گلی کوچوں کے اندر بوسا دیتے پھرو تو اس کو دیتے پھرے گا وہ، اور حجر اسود کے خانہ کعبہ کی طرح کوئی طواف کرے، اس عورت کا جو ہے چھننے والی اور گندگی چھننے والی عورت ہے اس کا وہ طواف کیا کرے گا۔ جبکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جیسے عقل مند اور ہوشیار اور باوقار دیندار متقی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا کہ جب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جو عورت کے فتنے کو، عورت کی عقل مندی کو، عورت کی دیانت کو، عورت کی دینداری کو اور عورت کی بددیانتی کو، عورت کی امانت کے روپ کو، عورت کے خیانت کے روپ کو، دونوں کو انہوں نے ان کتابوں کے اندر لکھا تھا۔ اور جب نبی کے قریب سے ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، کہا شیخ سعدی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس علاقے سے فلاں علاقے کی طرف جانا ہے۔ کیا ہے صاحب؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے نیکوکار عورتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے اس میں، اور بدکار عورتوں کے بارے میں بھی ہم نے لکھا ہے، اور اچھی عورتوں کا بس بیان کیا ہے اور بری عورتوں کا بھی بس اس میں۔ اچھا، ہمارا بھانڈا پھوڑو گے قوم کے سامنے اور ہماری مکاری اور عیاری مردوں کے سامنے تم کھول کر رکھ دو گے؟ شیخ سعدی، اگر عزت چاہتے ہو ان سارے کتابوں کو تم دریا کے حوالے کر دو اور پانی اور ندی کے حوالے کر دو، ڈبو دو، ورنہ دیکھو اچھا نہیں رہے گا۔ سعدی رحمت اللہ علیہ کتابیں لکھنے کو تو لکھ دیے، لیکن پریکٹیکل تجربے کے طور پر عملاً ایک عورت کا روپ کیا ہوتا ہے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ عقل کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے تو معلومات تھی، لیکن پریکٹیکل معلوم نہیں تھا کہ عورت کتنے روپ دھار سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو کیا کرے گی؟ کمزور، دل کے نازک، کم عقل والی عورت شیخ سعدی کا مقابلہ کرے گی؟ اچھا، تو اس نے کہا گاؤں والوں آؤ آؤ آؤ، میری عزت پر حملہ کر رہا ہے یہ شخص، میرے کپڑے پھاڑ رہا ہے، میری چولی پھاڑ رہا ہے، میرے کپڑے اٹھا رہا ہے۔ گاؤں والے لٹ لے کر دوڑے اور لاٹیاں لے کر، بھلے لے کر، کہ ظالم دیکھنے میں صوفی نما لگتا ہے، اللہ والا لگتا ہے، عورت کو تنہا پا کر اس کے کپڑے اتارتا ہے، عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے۔ گاؤں والے نکل چکے تھے اور اس عورت کو قریب آ چکے تھے اور قریب تھا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پر حملہ کرتے۔ اس عورت نے پھر کاؤنٹ ڈاؤن کیا، الٹیمیٹم دیا، آخری وارننگ دی، ابھی پہنچے نہیں ہے، ذرا عزت کے ساتھ آپ جو اس کو ندی کے اندر ڈال دو۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، وہاں دیکھے ڈنڈے لے کر دوڑ رہے ہیں، اب میرا بھیجا میرا سر ایک طرف ہوگا۔ انہوں نے ساری کتابیں ندی کے اندر ڈال دی۔ مرد تو آ چکے تھے، اعلان تو پا چکے تھے، خبر تو مل چکی تھی، یہ عزت کا حملہ آور ہمارے عزت کرنے والا ہے۔ قریب آئے، کہا بہنا بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ارے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ خبیث آ کر میری عزت کو لوٹ رہا تھا، اس نے میری عزت کو بچا لیا۔ تو یہ اس کا روپ ہوتا ہے اور یہ اس کے کردار ہوتے ہیں۔ اس کو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے
علم کے اعتبار سے جانا تھا، پریکٹیکل کے اعتبار سے نہیں جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے واقعات لاتے ہیں اور بار بار لاتے ہیں، بیوی کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی، کاروبار کے ذریعے سے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ پاکستان کے ایک علاقے کے اندر ایک قبر کھودنے والا آدمی تھا، اور اس کا پیشہ ہی یہی تھا کہ صبح میں آتا، شام تک مردوں کی گنتی کرتا اور قبریں کھودتا اور شام میں واپس آ جاتا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس دن مردوں کی چھٹی ہو گئی، کوئی مرا ہی نہیں، تو اتفاق کی بات تھی، یار آج نے لوگ اس سے مل گئے، کہا کہ یار آج ایک کام کر، تیری تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، ورنہ جب دیکھو تیرے کپڑے خاک آلود اور مٹی آلود، قبر کھود رہا ہے، مردے کو اتار رہا ہے۔ یار ایک بات بتانا کہ کبھی اتنی برسوں سے، اتنی زندگی سے تو جو قبر کھود رہا ہے، کیا کبھی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے اس سے پوچھا کیسے؟ کہا بجلی کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ قبر کو جو ہے جب کھودا جا رہا تھا تو قبر کھودتے ہی ایک شیشے کی کھنکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بڑی بوتل پر کوئی کلہاڑی مارے اور کوئی سفل مارے تو وہ شیشہ پھٹتا ہے، اور پھٹنے کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی آواز آتی ہے۔ تو پھر اس قبر کے کھودنے والے نے آگے کیا بیان کیا ہے، اگلی جمعہ انشاءاللہ اس واقعے کی تکمیل کے ساتھ، نئی عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کرنے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے اپنے قریب فرمائے اور دنیا سے دور فرمائے، اللہ دنیا کی ذریعی محبت ہمارے دلوں سے نکالے، آخرت کی عظمت و محبت پیدا فرمائے، اللہ حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حج کی برکتیں، سعادتیں پورے عالم کے اندر ان کے فیوز برکات کو عام فرمائے، اللہ حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ کی حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان کی ایک انقلابی ویب سائٹ جہاں سے آپ موجودہ حالات سے متعلق علماء حقانی اور علماء ربانی کے بیانات ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.ittaqullah.com